تو اکثر جو زیادہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ آدمی پر جب غسل فرض ہو گیا ہو اور آنکھ نہ کھلی ہو یا نہ نہا وہ اس نے طہارت حاصل کی ہو، صفائی حاصل کی ہو، یعنی کہ نہ نہایا ہو، تو سحری کے وقت بھی ختم ہونے والا ہو تو ویسے سحری کر سکتا ہے یا اس کے لیے نہانا پاک ہونا ضروری ہے؟ تو سحری کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں بلکہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ تو روزہ رکھ سکتا ہے، سحری کر سکتا ہے اسی حالت میں، بعد میں نماز سے پہلے، یعنی کہ وہ نماز سے پہلے نہا لے تاکہ نماز قضا نہ ہو، نماز کے لیے پاکی ضروری ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ ٹوتھ برش جو ہے نا یہ استعمال کرنا کیسے ہے؟ یہ علماء نے مکروہ قرار دیا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے مخصوص ذرات ہوتے ہیں، اس کے اندر چلے جانے سے روزہ وہ ہوتا ہے، فاسد ہوتا ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ٹوتھ برش استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں پھر کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر روزے سے پہلے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اگر وہ کر لیں تب بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر اتنی دیر پہلے آپ کریں کہ اس کی ذرات، اس کا ذائقہ سحری کے بعد تک رہتا ہے تب بھی مکروہ ہے۔ ہاں اگر یعنی کہ اتنی دیر پہلے ہو کہ سحری سے پہلے وہ ذائقہ وغیرہ منہ سے ختم ہو سکتا ہے تو پھر جو ہے نا اجازت ہے۔ تیسرا مسئلہ اکثر جو مثلاً لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ کہ روزے کی حالت میں ڈرامہ، فلم، یہ چیز دیکھنا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن اس سے مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، ثواب میں ضرور فرق آتا ہے۔ اس کے بعد اگربتی، سگریٹ وغیرہ کا دھواں اندر چلا جانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ویسے اگر سگریٹ اور یہ اگربتی کا دھواں ہوا میں وہ ہو رہا ہو اور آپ کو بغیر ہی مثلاً غلطی سے یہ اندر چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اگر آپ جان بوجھ کر اس کو اندر لیتے ہیں اس دھوئیں کو تو اس سے روزہ جو ہے نا فاسد ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ سفر کی بات کیجیے، مسافر کے لیے روزہ رکھنا کیسے ہے؟ ویسے تو اجازت ہے مسافر کے لیے کہ مثلاً روزہ نہ رکھے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن آج کل کے جو سفر ہیں بہت آسان ہے اور سہولت ہے تو اس میں روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اس کے بعد سرما لگانے کا اکثر لوگ کہتے ہیں، غریب نادان لوگ ہوتے ہیں کہ جو سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صوفی لوگ ہوتے ہیں، تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سرما تو ہر حساب سے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دی ہے، لگانا چاہیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اگر آپ کو محسوس بھی ہو کہ حلق کے اندر ذرات وغیرہ، ذائقہ وغیرہ چلا گیا ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور علماء کا اس پہ بھی اختلاف ہے کہ جو یہ دوائی جو ہے، ڈراپ جو ہے، یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو اس پہ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد ہاں دوسرا جو عورتیں ہیں، خواتین حضرات جو ہیں، وہ اکثر ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں ایام خاص آ جائے، مثلاً ماہواری آ جائے روزے کے درمیان، روزے کی حالت میں، تو اس پہ اکثر بحث ہوتی ہے، نہ ان غریبوں کو نہیں پتہ ہوتا، اکثر کہتے ہیں کہ جی صبح آ جائے تو ٹوٹ گیا روزہ، شام کے قریب آ جائے مغرب یعنی کہ افطاری سے پہلے تو لہٰذا یہ آپ کا تقریباً 3 حصے روزہ گزر چکا ہوتا ہے، آخری حصہ ہوتا ہے تو اس میں نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے بالکل نہیں ہے، اگر کسی کو بھی خواتین میں سے کسی کو ماہواری آ جاتی ہے روزے کے درمیان تو چاہے وہ سحری کے فوراً بعد ہو، چاہے وہ افطاری کے کچھ دیر پہلے ہو، ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا واپس وہ لا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اکثر جو دوست پوچھتے ہیں کہ یہ روزے کی حالت میں ایک مرد یا کوئی عورت کوئی بھی کھانا پکا رہے ہیں، اس کو چکھنے کے لیے نمک وغیرہ چکھنا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے یہ طریقہ کار ہے کہ اگر تو وہ چکھتا ہے زبان کے اوپر سے تو اجازت ہے، وہ تھوک اس طرح دے کہ ذرات اندر نہ جائیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ ذرات اندر چلے جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔